قال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، زبان بھی پڑھے گی، ہماری توجہ بھی ہوگی اور ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کوشش فرمائیں کہ اپنا معمول بنائیں، کیونکہ اہل سنت کا جو معمول ہے وہ 2 بار کا ہے، تو پتہ ہے کہ بس 2 ہی بار پڑھنا ہے، لیکن پتر 2 بار سونا کر کے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ توجہ ہو، دھیان ہو، خیال ہو، جی۔ اور پھر دیکھو پھر یہ درود پاک کرتا کیا ہے، کیونکہ بہت کچھ لکھا گیا درود پاک کے فضائل پہ، نہ تو اس وقت موضوع ہے اور نہ اس وقت اتنا وقت ہے، لیکن ہاں جتنا بھی لکھا گیا ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہی ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے، درود پاک وہ ذکر ہے، بس کرنے والا کرے سونا کر کے۔ تو پھر درود پاک کیا کرے گا؟ پھر درود پاک کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دے گا۔ یا میں اور سادہ کر دیتا ہوں، پھر درود پاک کیا کرے گا؟ پھر درود پاک آپ کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ ہو۔ ہم تو پڑھتے بھی ایسے ہیں، الصلاۃ والسلام بھائی تو چھاتی ویکھ لیں جی ایڈا ضروری ہے جی، تو کندھا ہی ویکھ لیں جی ایڈیاں ضروری نہیں پتہ۔ 2 طریقے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے، یہاں آنکھیں جھکا لو اور اگر تھوڑا اور مزہ لینا ہے یا تھوڑی اور چس لینی ہے تو پھر آنکھیں بند کر لو، تو پھر پڑھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لیکن اکثر و بیشتر کیونکہ ہوتا ایسے ہے، صرف زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن خیال ہوتا نہیں ہے۔ وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے۔ اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں۔ لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک دن کسی نے لکھا تھا، کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ تو لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ پھر کہیں کہ یہی والا ہے۔ اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسی مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا، اس لیے ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو ابھی ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو، لیکن ہوتا کیا ہے کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے خالی آئے خالی چلے، باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، جس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آنا لا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر، لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے، اسی پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت، تو اس لیے کیا ہوتا تھا کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا تھا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے، اے بٹن کھلا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے نہیں، وہ بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتی، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہے ہیں، فقیر ہیں بس، اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانا ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے، ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جی پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سے، پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہم میں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے، اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے، ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے، پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے، لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں، اس لیے مجھے ڈبل ہے، یہ میری جد ہیں، میرے بڑے ہیں مجھے، تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا، کیا کہا، اللہ میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے، تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں، جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا، نیواں
ਨੀਵਾਂ 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 ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੁੱਤਰ ਆਕੜ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦੀਹਿਲ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦੀਹਿ ਮਲਕੂਤ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਬੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ लेकिन कि ये उल्टा पुत्र कोई चीज़ हो तो फिर भी अकड़ने की इजाज़त नहीं है लेकिन है ही कुछ नहीं है ही कुछ नहीं इसलिए स्पेशल मेरे जो नौजवान बच्चे बैठे हैं पुत्र ये वाली चाल न चले जी असल में ना हम बताना चाहते हैं ये चाल चल के कि मैं बड़ा दलेर हाँ दलेरां नूं दसना नहीं पैंदा कि मैं दलेर दलेरां नूं दसना नहीं पुत्र उन्होंने काम ही दसते हैं कि है दलेर ये क्योंकि हम दलेर है नहीं इसलिए हम बटन खोल के सीना चौड़ा करके और मुंडे ऐसे ऐसे करके ना लोगों को असल में बताने की कोशिश करते हैं कि मैं दलेर अल्लाह हम दलेर मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने वंडे डाल दी हैं फरमाया पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक है पाक वो है जिसकी तनाई पाक है पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक वो है जिसकी तनाई वन डाल देती है और आगे क्या फरमाया फरमाया दलेर वो नहीं जो गुस्सा कर जाए दलेर वो है जो गुस्सा पी जाए तो फिर इस लिहाज से तो मेरे ख्याल ना दलेर रहते क्योंकि पुत्र असी इस तो अलावा और की तक ही स्पेशल मैं अपने नौजवानों को देख देख के हैरान होता हूँ ऐसा हैं जी गुस्सा बड़ा डंड बड़े छातियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ हैं जी गन्ना शन्ना भी रखियाँ ने लेकिन की है सारियाँ आपस की एक दूजे वास्ते ये पुत्र कभी कश्मीर जाओ मैं तो बड़ा जज्बाती सा मिजाज है बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस पर कंट्रोल करूँ नहीं होता है ये कभी आप कैंट जाए ना ये KFC वाले रास्ते से तो जैसे ही हजरत वो आप जो आर्मी वालों ने बनाया है तो उसको क्रॉस करेंगे तो आगे सड़क के बीच एक तख्ती लगी है जिसमें क्या लिखा है जम्मू 50 किलोमीटर जम्मू 50 की सिर्फ हमसे जम्मू कितना है और 77 साल हो गए हैं हजरत साहब वहाँ जुल्म और बर्बरियत नंगा नाच रही है साढ़े तो कितने दूर ने सिर्फ 50 किलो वैसे हजरत साहब बड़े बहादुर बड़े दलेर बड़े कद बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ छातियाँ बड़े डंड बड़ियाँ बंदूकां शंदूकां लेकिन सारियाँ एक दूसरे कोई बहादुर भी उधर नहीं गया कोई दलेर भी उधर नहीं गया हाँ जी साढ़े डंड भी उन्होंने काम नहीं आए साड़ियाँ बंदूकां भी उन्होंने काम क्योंकि ये जब भी हमने चलाई हैं एक दूसरे पे चलाई हैं और हमने क्या किया 77 सालों में 77 साल हुए हजरत वो रोते रहे हैं जी वैसे मेरे पाकिस्तान में बड़े बड़े डायलॉग मशहूर हैं जी वो गुजर दा वैर हैं जी बट बदमाश मियाँ दा खड़ाक हैं जी जट दा गंडासा 77 साल पुत्र वो आवाज़ें देते रहे हो कोई आओ गुजर थे भी आके वैर लो कोई नहीं 77 साल उन्होंने आवाज़ें दी हो कोई जट इतने भी गंडासा लैके आओ कोई जट गंडासा लैके नहीं गया जट का गंडासा जदों चले अपने तो चले हजरत 77 साल हजरत वो बट बदमाश को भी बुलाते रहे कोई नहीं गया 77 साल उन्होंने मियाँ को भी बड़ा बुलाया कि कोई मियाँ आके इतने खड़ाक करे लेकिन जो किया जदों किया अपने किया और मेरे पाकिस्तान में दलेरी और बहादुरी किसका नाम रख दिया गया महल्लेदार ना लड़ो मसाए ना लड़ो माड़े नूं पै जाओ छिंगछी वाले नूं मारो सब्जी वाले ना लड़ो हैं जी तो तगड़ा है तो दौड़दा जो यही है पुत्र और क्या है यही है इधर और क्या है इसीलिए तो पुत्र मेरे मौला मुश्किल कुशा ने वन डाल दी फरमाया दलेरो नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए दलेरो वे जड़ा गुस्सा भी है और फिर सिर्फ कहा नहीं पुत्र करके भी दिखाया यहूदी से लड़ रहे हैं जुल्फ़िकार बरस रही है हाँ जी यहूदी नीचे गिरा लिया जुल्फ़िकार हवा में लहराई उस यहूदी का की गर्दन तन से जुदा करने के लिए उसने चेहरे अली की बेअदबी कर दी उसने थूका उस मनहूस ने बस उसका थूकना था हज़रत अली पाक उठ खड़े हुए यहूदी को कहा जा चला जा वो हैरान होकर कहता है अली नीचे गिराया है तो उतारो गर्दन कह रहे हो जा चला जा फरमाया नहीं अब तुझे कुछ नहीं कहना माफ़ी है जा चला जा वो कहते हैं अली वजह तो बताओ पर मैं पहले अली तुझसे लड़ रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अब तूने अली के चेहरे पे थूका है अब लड़ाई बन गई अली की अपनी ज़ात की और अली का तरीका है कि अली ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ कहा नहीं हाँ लेकिन पुत्र दूसरी तरफ याद रखना मेरे जवानों पुत्र इसी मनहज पे आओ इसी अंदाज को इख्तियार करो मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी ये रंग अता फरमा दे अपनी ज़ात के लिए किसी को कुछ कहा लेकिन तारीख़ कहती है किताबें कहती हैं कि जब बारी आई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की
تو پھر حضرت علی کی تلوار اتنی چلی اور اس انداز سے چلی کہ کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. لیکن جدو اپنی ذات دی واری آئی اور پتر اسی جدو لڑے ہیں اسی. اس لیے پتر میرے جوانوں میرے بچیوں اپنے غصے کنٹرول کرو, اپنے آپ کو سنبھو اور سیکھو پتر. آپس میں لڑ کے کیا 77 سال حضرت انہوں نے انتظار کیتا. اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں تیل اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا. اب وہ بھی نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان, اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. انہوں نے کیا کشمیر بچانے آنا ہے, یہ کیا کشمیر بچائیں گے, یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. اس لیے پتر ہوش میں آؤ اور دین سیکھو, دین سیکھو. چھڑ دو پتر ہے بالکل سونا ٹریا کرو, بٹن بند رکھیا کرو, تو تھلے رکھیا کرو, سونا دلیر بنو. آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں دلیر ہوں, لوگ کہیں گے دلیر. اور پتر دوسری گل ہے یاد رکھیو, دلیر او اپنے آپ کو دلیر سمجھیو کہ کوئی ظالم ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے رک جائے نہیں پائی ایتھے او بھی رہندا ہے, ایتھے او بھی رہندا ہے. کوئی ظالم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کیا ایتھے او, پھر اپنے آپ دلیر. کوئی کسی یتیم کسی غریب کسی مسکین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کہ ایس محلے وچ وہ بھی رہندا ہے, پھر اپنے آپ دلیر سمجھیو. تے جے اے رنگ نہیں تے پھر دلیری, پھر تو ہم پتر اپنے نفس کے غلام ہیں پھر تو. اس لیے میرے بچیو اقبال دعائیاں دیتا رہا, ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر, ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دکھ یہ ہے پتر اسی ایک قوم بن ہی نہیں سکے ہے, اتھے قوم بنان لی کچھ کیتا ہی نہیں گیا ہے. اور دیکھ کے اپنے جوانوں کو حضرت صاحب دل دکھتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب. میں اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ جو اقبال نے کہا تھا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. اللہ پتر تڑیاں جوانیاں پاکیزہ کر دے, اور اللہ بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کرے. اللہ انہاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد ہے. اس لیے پتر جب بھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا, اور پھر پتر جو دل چاہتا ہے تو لے کے تے جائیے. بہت ترقی کر لی, بڑے بڑے مال بن گئے حضرت, جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس A to Z سب کچھ ملتا ہے, آپ کو یہاں آ کے کہیں اور جانے کی ضرورت سب. پتر جتنے مرضی یہ بڑے بڑے مال بنا لیں یہ اپنے دعوے میں پورے اتر سکتے نہیں. نہ کوئی ایسا مال ہے, نہ کوئی ایسا یہ مال بنا سکیں گے کہ جہاں سے سکون ملتا ہو, نہ کوئی ایسا مال ہے نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو, بیمار کو شفا ملتی ہو, بے گھر کو گھر ملتا ہو, جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو, جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی کہیں. لیکن پتر یہ جس جگہ آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے, یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے دسا ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو. پتر لینے کا طریقہ تو دور, آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے عادات نہیں آتے ہیں کیونکہ کام بھی نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت, کام ہی نہیں ہوا حضرت. اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا, مسجد سے دور, مسجد کی شان, مسجد کا تقدس. دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے, ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ کتنے چل رہے ہیں مسجد تے, وہ کتوں آئے ہیں مسجد, یہ کہتے ہیں نا. بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں, وہ مسجد تڑ گیا. لیکن جو کسی MN یا MPA کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیطے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں تیرا MN یا MPA صاحب دے گھر بابا ہی آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹور ٹپا ہوں ہے. لیکن کتنی غریب سوچ ہے, اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے. اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا, لیکن کام نہیں ہوا کوئی. بڑا ہی پروٹوکول پتر, اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے.
اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے. اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے, لیکن کام نہیں ہوا حضرت. اس حوالے سے بتایا نہیں گیا, گفتگو نہیں ہوئی, تربیت ہی نہیں ہوئی. اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے. بڑا ہی پروٹوکول, بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ. سور کہتے ہیں بیل کو, ٹگے نو, وچھے نو سور کہتے ہیں حضرت. اب دیکھیں نا, سفیان ثوری, سفیان ٹگے والا, یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے. اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے حضرت. اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تذکرۃ الحفاظ, تذکرۃ المحدثین, اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء, ہیں جی, داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب, ہیں جی, بہت بڑا نام. لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے, اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے. اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے. یہ اس گھر کا ادب ہے, یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے, توجہ نہیں تھی, خیال کسی اور جانب تھا. تو کیا ہوا, دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا. جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او سور, او بیل, کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان ہے. بس اتنا کرو پتر, کسی کول بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو, اور کسی کول بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو. پھر جو چاہتے ہو لے جو, کوٹھی لے جو, گڈی لے جو, اولاد لے جو, سب کچھ ملتا جی. بس کسی کول بہ کے طریقہ سیکھو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا. صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت جنید اب فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا, اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا. حضرت وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا, تو کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار فرق ہیں آپس میں, ہیں جی. کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے, کوئی ٹوپی والا ہے, اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں, ہیں جی. کسی نے امامہ باندھا ہے, اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے, کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے, کسی کی داڑھی ہے, کسی کی نہیں ہے, کسی کی چھوٹی ہے, کسی کی بڑی ہے, کسی کا سٹائل کچھ اور ہے, کسی کا کچھ اور, ہزار فرق. لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے, کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. داڑھی شریف سارے رکھتے تھے, اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے. اور جس نے قتل کیا تھا نا, وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے, جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے, یہ بھی اس طرح کا ہے. وہ 20 بندے پکڑے گئے. وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا. اس کی منزل نہ بغداد تھی, نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا, وہ گزر رہا تھا بازار میں. وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے, وہ بھی دھر لیا گیا. اب ہوا کچھ اس طرح, حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا, جن کا تعلق بغداد سے تھا, کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا, لے گیا. اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا, وہ کلہ ہی رہ گیا. اس کو پتہ تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں, مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں, اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا, اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ, اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا, لے گیا. رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے, اس لیے میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو. بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے. پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی؟ یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں, اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے, بے دہانی سے. ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں, یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے, یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لواں گے. بھائی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نہیں سارا. اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے, اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے. ہاں جی, کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ, وہ اللہ کا دروازہ, کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کہتے. پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا. کمال کر جڑا پیتی کل بیٹھے سن اصل حضرت, کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض. کسی پیتی کل بیٹھے ہیں, کیا کرتے ہیں اللہ کی در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں. یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کرانگا کیویں, در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں,
تے جویں بال ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر کس دن سارے بوئے بند کر کے سود رشوت ملاوٹ دھوکا بے ایمانی فراڈ سب دروازے بند کر کے یا اللہ تو ہی دینا ہے تیرے کو ہی لینا ہے میں خالی. آؤ نا پتر کسی دن ایسا کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دو چلے ہو پیسے کی شے نے. مکیش امبانی دیکھو نا اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک. کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھڑا لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے. شرک مشرک ہے مکیش امبانی کنا کہ پیسہ مالکاں نے دے چھڑے حضرت صاحب. پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دیندے. بل گیٹس یہودی ہے مغدوب نے اللہ دے اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا پتر ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے چلیا تھوڑا جہا پیراں تے پار پا وہ تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے نے لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا. اسی یہ ٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی. تیرے لیے تے اور بہت عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پیسہ کی شے پترا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. میرے پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا یارا تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ نہ ایس رستے آؤ اپنے اللہ کو منگو حضور دے صدقے منگو حضور دے طفیل منگو. پتر تہاڈے کول تے اہل سنت اے وی آپشن ہے اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو اے او نا نے اللہ موڑدا نہیں. تہاڈے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو. ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو در تیرے تے میں اڑیاں کر تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. تے پتر جی کو آئے ہی ایس دین تے ہوئے کہ میں خالی تے پھر وہ خالی جان دیندے بھی. میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے فقیر لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا دودھ ٹھنڈا روح افزا گوند کتیرا تخم ملنگا جوس کچی لسی دودھ سوڈا. اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے ابلے انڈے بسکٹ کیک رس پیزا پیٹیز. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تو اینا کچھ کھا کے جاندہ ہے تو پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے تو کس طرح جائے گا. پتر تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر حضرت صاحب. روز آدھی کی شان واللہ غنی حمید. روز آدھی کی شان انکا علی کل شیء قدیر. روز آدھی کی شان لہو مقالید السماوات والارض. کس طرح خالی میں نہیں سمجھ چاہتا. بس پتر ایک آن دا طریقہ سکھو آن دا ادب پتر سر کج کے آنے اس کار دی شان ہے بچے. ویکھو نا پتر شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھے آندا سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے. کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہا کے آنا ہے. شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہو کہ نویں کپڑے پا کے آنے. کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ خوشبو لا کے آنی کچھ سارا کچھ لیکن ایتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے سر کج کے آنا ہے ایتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے درود شریف کر کے تو ویکھو پتر کدی ہے. بات بڑھتی جائے گی میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت وہ بار بار اور پھر دریا رامن جوش میں اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا عباسی خلیفہ اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا. پلنگ ہلیا ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں. کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا. اتنے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکاردا پیا جا کے رہا کرو. ہارون نے مارے شوق کہ کون ہوئے گا سارا بغداد بھرا ہے قاضی صاحب بھی ہیں میرے وزراء بھی ہیں گورنر بھی ہے سب ہیں لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا. کیا ہوگا وہ کتنا اللہ کا خاص ہوگا اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا. بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا. نہ سر پگ بنی نہ پیرے جتی پائی نسیا
جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک کمرہ ویکھیا، لیکن کوئی اس وضع قطع کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ سارے شکلوں چوٹ ٹھگ، پھر دوبارہ دیکھا، پھر نہیں، پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ اندر ہی ہے یہ۔ ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کی تھا نہیں، وہ جڑے انہی ٹر گئے، ہو سکتا قاتل ہو، لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا لے گئے۔ رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں بھی چھڑوائے، اس لیے میرا میتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جانن اللہ تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا، دروازہ کھلوایا، جا کے اس کو سردے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑی تیری پریت ہے، بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا، سارا بغداد بھریا پیا ہے، کسی نے نہیں ٹھوایا، بادشاہ ہی ٹھوا لے، ستا چل میرے نال۔ اس کو لے گیا کہ ہوں سو جا، فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ انہوں لے جاؤ، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ، اور دوسرا کام میں کرو، آج پورے بغداد چلان کرو، آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہاں پتر یہ ہوندا ہے، لیکن ادو ہوندا ہے کہ جدوں آن والا ایس نظریے نہ آئے، میں خالی نہیں، میں خالی نہیں جا ہوندا ہے پتر، بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے پھر، لیکن آن والا ایتھوں پکارے، اور کس طرح پکارے، میں خالی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔